القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الشافعي رحمه الله فقال تارة على سبيل التنزل إن الفعل للوجوب كالأمر، لأنه عليه السلام شغل عن 4 صلاة يوم الخندق فقضاهن مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فجعل متابعة أفعاله لازمة لأمته. فأجاب عنه المصنف رحمه الله بقوله والوجوب استفيد بقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي لا بالفعل، إذ لو كان الفعل موجبا لاتبعوه بمجرد رؤية الفعل ولم يحتاجوا إلى هذا القول أصلا. یعنی کہ وأما الشافعي رحمه الله فقال تارة على سبيل التنزل إن الفعل للوجوب كالأمر، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی برسبیل تنزل یہ فرمایا کہ فعل امر کی طرح وجوب کے لیے آتا ہے، لأنه عليه السلام شغل عن 4 صلاة يوم الخندق فقضاهن مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فجعل متابعة أفعاله لازمة لأمته. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دن 4 نمازیں وقت پر ادا نہ کر سکے، پھر آپ نے ان 4 نمازوں کو بالترتیب قضا کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بھی نمازیں اسی طرح پڑھا کرو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال کی مطابقت کو اپنی امت کے لیے لازم قرار دے دیا. فأجاب عنه المصنف رحمه الله بقوله والوجوب استفيد بقول عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي لا بالفعل. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال کا جواب ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول سے دیا ہے کہ وجوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول صلوا كما رأيتموني أصلي سے مستفاد ہے، نہ کہ آپ کے فعل سے. لو كان الفعل موجبا لاتبعوه بمجرد رؤية الفعل ولم يحتاجوا إلى هذا القول اصلا. کیونکہ اگر فعل موجب ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محض فعل کو دیکھ کر آپ کا اتباع کر لیتے اور اس فرمان کے بالکل محتاج نہ ہوتے. وأما الشافعي رحمه الله فقال تارة على سبيل التنزل. ماقبل کے اندر یہ بتلایا گیا تھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یا کہہ لیجیے بعض اصحاب شوافی کے نزدیک، فعل نبی بھی موجب ہے قول نبی کی طرح، یعنی امر قولی کی طرح. وہ لوگ کہتے ہیں کہ فعل نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم موجب ہے. اور یہاں متن اس کتاب میں اور یہاں اس عبارت میں ان کے فعل نبی کے موجب ہونے پر 2 دلیلیں ذکر فرمائی گئی ہیں، اور پھر ماتن نے ان کا جواب دیا ہے. تو پہلے ماتن نے ان بعض اصحاب شوافی کی دلیلوں کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے. پہلی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ بعض اصحاب شوافی کہتے ہیں کہ فعل نبی امر تو نہیں ہے، لیکن امر کی طرح مفید وجوب ہے. اسی کو شارح نے اعلیٰ سبیل التنزل سے تعبیر کیا ہے. اور دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جب مشرکین کے ساتھ جنگ فرما رہے تھے اور خندق کھودنے میں مشغول تھے، تو اس مشغولیت کی وجہ سے آپ کی 4 نمازیں قضا ہو گئی تھی. 4 نمازیں وہ تھی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. تو
تو آپ نے اس کے بعد ان نمازوں کی قضا کی، اور آپ نے بالترتیب چاروں نمازیں قضا فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ بھی نمازیں اسی طرح قضا کیا کرو جس طرح تم نے مجھے قضا کرتے دیکھا ہے، یعنی قضا نمازوں میں بھی تمہیں ترتیب کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو حضرت شعیع فرماتے ہیں کہ دیکھیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان سے اپنے افعال کی متابعت کو اپنی امت کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اگر فعل نبی موجب نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فعل کی متابعت کو اپنی امت کے لیے لازم قرار نہ دیتے۔ یہ بات یہاں پوری ہے۔ ماتن نے اس استدلال کا جواب دیتے فرمایا کہ قضا نمازوں میں ترتیب کا وجوب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ کے قول صلو کما رأیتمونی اصلی سے ثابت اور مستفاد ہے۔ کیونکہ اگر فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجب ہوتا تو صحابہ کرام محض آپ کا فعل دیکھ کر آپ کی اتباع کر لیتے اور سرے سے اس فرمان کے محتاج ہی نہ ہوتے۔ تو فعل کے بعد آپ کا صلو کما رأیتمونی اصلی فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ قول سے ثابت ہوتا ہے۔ وقال تارة على سبيل الترقي إن الفعل قسم من الأمر لأن الأمر نوعان قول وفعل، لأنه أطلق الله تعالى لفظ الأمر على الفعل في قوله وما أمر فرعون برشيد أي فعله، لأن القول لا يوصف بالرشيد وإنما يوصف بالسديد، فأجاب المصنف رحمه الله عنه بقوله وسمي الفعل به لأنه سببه، أي سمي الفعل بلفظ الأمر لأن الأمر سبب للفعل فيكون من باب المجاز وإنما الكلام في الحقيقة۔ وقال تارة على سبيل الترقي إن الفعل قسم من الأمر لأن الأمر نوعان قول وفعل۔ اور کبھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ برسبیل ترقی فرماتے ہیں کہ فعل رسول امر کی ایک قسم ہے، کیونکہ امر کی دو قسمیں ہیں، ایک قول اور دوسرا فعل۔ لأنه أطلق الله تعالى لفظ الأمر على الفعل في قوله وما أمر فرعون برشيد أي فعله، لأن القول لا يوصف بالرشيد وإنما يوصف بالسديد، اس لیے کہ باری تعالیٰ نے اپنے قول وما امر فرعون برشید میں لفظ امر کا اطلاق فعل پر کیا ہے، یعنی باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کا فعل درست نہیں ہے، کیونکہ قول یہ رشید کی صفت کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا ہے بلکہ سدید کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔ فأجاب المصنف رحمہ اللہ عنہ بقولہ وسمی الفعل به لأنه سببه، أي سمي الفعل بلفظ الأمر لأن الأمر سبب للفعل فيكون من باب المجاز وإنما الكلام في الحقيقة۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال کا جواب مصنف نے اپنے قول سے دیا ہے کہ فعل کو امر کے ساتھ اس لیے موسوم کیا جاتا ہے کہ امر فعل کا سبب ہے، یعنی فعل کو لفظ امر کے ساتھ اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ امر فعل کا سبب ہے، پس یہ مجاز کے قبیل سے ہوگا، حالانکہ ہماری جو بحث ہے وہ حقیقت کے سلسلے میں ہے۔ وقال تارة على سبیل الترقی، یہ بعض اصحاب شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر ماقبل میں آیا ہے، یہ ان کی دوسری دلیل ہے، اور ماتن نے اس دوسری دلیل کا جواب دیا ہے۔ شارح نے دوسری دلیل کو نقل کیا ہے اور ماتن نے جواب دیا ہے، اور دوسری دلیل کا حاصل یہ ہے کہ امر کی دو قسمیں ہیں، پہلا ہے قول، دوسرا ہے فعل۔ گویا فعل امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، یہ سورہ کبریٰ میں لائیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ فعل بھی وجوب کے لیے ہوگا۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے بعد اصحاب فعل کے امر ہونے کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وما امر فرعون برشید، اس میں لفظ امر استعمال ہوا ہے، اور باری تعالیٰ نے لفظ امر کا اطلاق فعل پر کیا ہے۔
آیت کے معنی ہوں گے کہ فرعون کا فعل درست نہیں ہے۔ اب آیت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امر فرعون سے مراد فعل فرعون ہے، اور فعل پر امر کا اطلاق کیا گیا ہے، اور اس اطلاق کی وجہ یہ ہے کہ آیت میں امر فرعون یعنی قول فرعون اس کو رشید کی صفت کے ساتھ متصف کیا گیا ہے، حالانکہ قول یہ رشید کے ساتھ متصف نہیں ہوتا ہے۔ اس کو آسان لفظ میں سمجھیے کہ قول کی صفت ہم رشید نہیں لا سکتے ہیں، بلکہ قول کی صفت یہ سدید آتی ہے، البتہ فعل یہ رشید کے ساتھ متصف ہوتا ہے، یعنی فعل کی صفت ہم رشید لا سکتے ہیں۔ تو آیت میں رشید کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس آیت میں امر سے مراد فعل ہے، اور جب امر سے مراد فعل ہے تو معلوم ہوا کہ فعل بھی امر کی اقسام میں سے، امر کی قسم میں سے قسم ہے۔ یہ ہو گیا صغریٰ، اور کبریٰ ہوگا امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہذا فعل بھی وجوب کے لیے ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال کا جواب دیتے ہوئے ماتن علیہ رحمۃ نے فرمایا ہے کہ آیت میں امر سے مراد فعل ہے، اور فعل کو لفظ امر کے ساتھ اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ امر فعل کا سبب ہوتا ہے، گویا آیت کے اندر سبب بول کر مسبب کو مراد لیا گیا ہے، اور سبب کا اطلاق مسبب پر جائز ہوتا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ مجاز کے قبیل سے ہوگا، اور یہاں بحث چونکہ حقیقت کے سلسلے میں ہے، اس لیے اس آیت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔